السلام علیکم دوستو، میں ناصر علی ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ ناظرین، آج بڑی زبردست اپڈیٹ ہے میرے پاس جو میں آپ سے لوگوں سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ناظرین، میری گزارش ہے آپ سے، جن لوگ میرے چینل میں نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور میری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اس میں آپ کی جو اپڈیٹ ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، سیما کیس مسلسل دشواریوں کا شکار ہوتا جا رہا تھا پچھلے کچھ عرصوں سے۔ سیما جو انڈیا میں موجود ہے اس میں اتنی طاقت آ چکی ہے کہ وہ اپنی ہر بیان میں پاکستان کو برا بھلا کہہ رہی ہے، عوام کو برا بھلا کہہ رہی ہے، یوٹیوبرز کو برا بھلا کہہ رہی ہے۔ غلام حیدر کے بارے میں بہت واہیات باتیں کرنی شروع کر دی اس نے، کیونکہ اس کو پتہ چل چکا ہے کہ غلام حیدر جب سے پاکستان آیا ہے اس کی مخالفت میں زور و شور پکڑا گیا ہے۔ اس کی جناب جو جھوٹ تھا لوگوں کے سامنے واضح ہو گیا ہے کہ وہ ایک جھوٹی مکار عورت ہے۔ اور اے پی سنگھ جو اس کا بھائی بنا ہوا ہے اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، صرف وہ اپنی ٹی آر پی بڑھا رہا ہے اور اپنی مقبولیت چاہتا ہے۔ اس نے سیما حیدر کو ہر اس جگہ پہ استعمال کیا ہے جہاں پہ اس کی ضرورت تھی۔ اسے اپنے فارم ہاؤس لے کے گیا، جب اس کو اے ٹی ایس نے گرفتار کیا تو اس کو جہاں جہاں بھی اس کو ضرورت پڑی، جس وقت بھی رات کے کسی وقت بھی وہ اس کو لے کے جاتا رہا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اس کا بھائی ہوں، بھائی نہیں دلال ہے، وہ بہت بڑا دلال ہے، کیونکہ دلال ہی ہیں جو اپنی بہنوں کو ایسا کام کرتے ہیں، ورنہ بھائی تو اپنی بہن کے لیے مر جاتے ہیں، ان کی عزت پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ یہ کیسا بھائی ہے جو اپنی بہن کو ہر اس بندے کے پاس لے کے گیا جہاں بھی اس کی ضرورت پڑی، چاہے وہ کوئی بھی آپ کی ایجنسی ہو، چاہے وہ آپ کے کسی منسٹر کے پاس کیوں نہ ہو۔ ناظرین، یہ باتیں ہم اس لیے بار بار کہتے ہیں کیونکہ اس نے ہمارے ملک کے خلاف بات کی جو ہمیں برا لگا۔ اگر یہ ہمارے ملک کے خلاف بات نہ کرتی تو ہم شاید اس کے بارے میں اس کو بھول چکے ہوتے اب سے پہلے۔ غلام حیدر کے 4 بچے اس کے پاس ہیں، ہم ان کے لیے بار بار آواز اٹھا رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے اس وقت تک جب تک وہ پاکستان ڈپورٹ نہ کر دیے جائیں۔ سیما حیدر کو اب ڈپورٹ نہ کریں، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ غلام حیدر نے بھی کہہ دیا ہے اور ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کو ڈپورٹ نہ کریں، ان کو اپنے پاس رکھیں، صرف بچوں کو ڈپورٹ کر دیں کہ بچے ہمارے پاکستانی بلڈ ہے، وہ پاکستان میں آ جائے۔ اور ہم اس کو چاہتے ہیں جلد سے جلد پاکستان ڈپورٹ کر دیں بچے۔ وہاں سے ہمارے ساتھ بہت سے لوگ جڑے ہوئے ہیں جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ہماری بہت سی بہنیں ہیں، بہت سے ہمارے صحافی دوست ہیں، بہت سے ہمارے یوٹیوبرز ہیں اور عام عوام ہیں۔ اور سب سے زیادہ طاقت عام عوام کی ہے، آپ لوگوں کی عام ہے، جو آپ لوگ وہاں کا عام جنتا ہے، ان کی طاقت ہے۔ آپ یقین کریں ہمیں جو خبریں مل رہی ہیں آپ لوگوں کی طرف سے، ہر بندہ اس کا ویرودھ کر رہا ہے، صرف چند بندوں کے علاوہ اونلی کوئی 10-20% لوگ ہیں جو اس کے حق میں ہیں سیما حیدر کے، ورنہ ہر بندہ اس کو ڈپورٹ چاہتا ہے کہ اس کو ڈپورٹ کر دیا جائے۔ یہ طاقت ہوتی ہے عوام کی۔ ہم خوش ہیں عوام سے، انڈین عوام سے، کہ وہ ایک ہمارے پاکستانی کے ساتھ دے رہی ہے، ہم پاکستانیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، ہم ان کا تہ دل سے مشکور ہیں۔ ہماری بہت سی بہنیں ہیں، کل ایک ہماری بہن کا اکاؤنٹ یوٹیوبر تھی، اس کا اکاؤنٹ کو ہیک کر لیا گیا ہے کیونکہ وہ اے پی سنگھ کو بار بار ایکسپوز کر رہی تھی، سیما حیدر کو ایکسپوز کر رہی تھی، سچن مینا جو چوری چکوری کرتا تھا اس کو ایکسپوز کر رہی تھی، یعنی اس کے اوپر نظر بنائی ہوئی تھی اور وہ ہمیں وہاں سے اپڈیٹ دیتی تھی۔ اس کی بہت سی بہت ہمارا ساتھ دیا۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ ہیں وہ ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں۔ اب ان کی دیکھیں طاقت دیکھیں، اے پی سنگھ ایک وکیل ہے، اس نے جناب اپنے عوام جو اس کے رگو پورہ کے راؤنڈ اباؤٹ جتنے سیما حیدر کے گھروں کے قریب لوگ رہتے ہیں ان کو ڈرانا دھمکا کر ان کے خلاف کچھ لوگوں کے خلاف کیس کیا، لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ ناظرین، پورا انڈیا اس کے مخالف کھڑا ہوا ہے، صرف چند لوگوں کے، چند پترکاروں کے، چند وہ یوٹیوبرز کے جو پہلے شروع میں غلام حیدر کے ساتھ تھے، اب وہ اپنی
TRP بڑھا رہے ہیں، پیسہ کما رہے ہیں، تو وہ سیما حیدر کے حق میں ہو گئے، یا ڈر کی وجہ سے، یا پیسے کی وجہ سے، یا ان کو مٹھائی کھلائی گئی ہے اس وجہ سے۔ ناظرین، انڈیا سے جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ ہیں، ایک ہمارے بھائی ہے سوریہ ورما صاحب، وہ بار بار کہتے ہیں غلام حیدر کو انڈیا میں آئے، انڈیا میں اس کو پورا تحفظ ملے گا، اس کا اپنے کیس کو پریزنٹ کرے، یعنی پیش کرے کورٹ کے سامنے۔ اس نے کہا ہے اپنے الفاظ میں کہ اس نے اپنی ایک عرضی وہاں کی عدالت میں لگائی ہوئی ہے، اس کا جو آنے والا ہے، اس کا منڈے والے دن اس کی رپورٹ آئے گی۔ اگر وہ پاکستان کے حق میں یعنی غلام حیدر کے حق میں آیا تو انشاءاللہ تعالی غلام احمد بہت جلدی وہاں پہنچ رہا ہے، اور کیونکہ اے پی سنگھ وہ بغیرت انسان ہے جس نے پاکستان کے خلاف نعرے لگوائے اس عورت کو، اور نعرے بھی اس قسم کے لگوائے کہ اب وہ نہ پاکستان آنے کو تیار ہے، کیونکہ اس کو بظاہر سیما کو پتہ چل گیا ہے کہ اگر وہ پاکستان جائے گی تو اس کے ساتھ شاید یہاں برا ہو جائے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا ناظرین، میں آپ کو بتانے لگا ہوں، صرف پاکستان کے خلاف اس نے بات کی ہے، ہماری ایجنسیاں ضرور اس کو اٹھائیں گی، اور ہمارا قانون اس کو ضرور گرفتار کرے گا، کیونکہ اس نے ہمارے ملک کی آزادی پہ حلف اٹھایا ہے، ہمارے ملک پر اس نے تہمت لگائی ہے کہ پاکستان میں عورت کو تحفظ نہیں ہے۔ الحمدللہ ہمارا ملک میں عورت کو پورا تحفظ ہے، شانہ بشانہ ہمارے کھڑی ہوتی ہے، ہمارے ہر ایکٹیویٹی میں ہمارے ساتھ برابر کھڑی ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے مذہب میں عورت کو جو مقام دیا ہے شاید ہی کسی کے مذہب نے وہ مقام دیا ہو۔ ہمارے مذہب نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ عورت کی رسپیکٹ کیسے کی جائے گی۔ ناظرین، ہمارے حبیب آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں واضح بتایا ہے کہ عورت کا مقام کیا ہے، بیٹی کا مقام کیا ہے، ماں کا مقام کیا ہے، ہمسایوں کا مقام کیا ہے، ایون کہ چاہے ہمسایہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، ان کا مقام کیا ہے۔ ہمیں ہر حقوق اور بات اللہ ہمارے حبیب نے سکھایا ہے ہمیں۔ ہم عورت کو تحفظ دینے والی قوم ہے، مسلمان جہاں کہیں بھی ہے الحمدللہ اپنی عورتوں کا رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کو عزت دیتے ہیں۔ باقی چھوٹی موٹی لڑائی جھگڑا ہر جگہ پر ہے، وہ کسی بھی کوئی بھی ہو، بادشاہوں میں بھی ہوتا ہے، بادشاہ اور ملکہ بھی ہمیشہ لڑتی ہو جاتا ہے ان کے اندر بھی، میاں بیوی جہاں پر ہوں وہاں پر ہی چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہ حل کوئی نہیں ہے کہ ملک چھوڑ دیں، بچوں سے دور چلے جائیں بچوں کو لے کر۔ جو غلام حیدر کے ساتھ ہوا ہے بہت غلط ہوا ہے۔ آپ لوگ جو وروଧ کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اسی طرح لگے رہیں اور اس کو رپورٹ کروانے میں ہماری مدد کریں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا۔ اور جو وہاں پر انڈیا میں قانون دان ہے، جو وہاں کی ایجنسی میں ہے، ہم ان کی مخالفت نہیں کرتے، ایجنسی اپنی جانچ پڑتال ضرور کر رہی ہے، ہمیں پتہ ہے، ہمیں بغیر کچھ لوگوں سے بات ہوتی ہے، وہ ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ وہاں پر جو ایجنسیاں ہیں انہوں نے ضرور وقتی طور پہ ڈھیلا چھوڑا ہوا ہے، کیونکہ وہ پڑتال کر رہی ہے کہ وہاں بھی الیکشن ہونے والے ہیں، جیسے ہمارے ملک میں پاکستان میں الیکشن ہونے والے ہیں، ایسے ہی وہاں انڈیا میں کچھ الیکشن کا پروسیس چل رہا ہے۔ کچھ نیتا ہیں جو وہ اپنی ذاتی مصروفیت کی وجہ سے اس کو رپورٹ نہیں کروا رہے، کیونکہ ان کو اس کو فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ سیما جس خاندان میں گئی ہے وہ مینا، جو ان کی مینا خاندان ہے اس کے اندر ان کی شاخ کمزور ہو۔ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں وہاں، اور سیما کو سنا ہے جی اے پی سنگھ آپ کے اسمبلی میں لے کے جانا چاہتا ہے، اس کو الیکشن لڑانا چاہتا ہے۔ ایک جیسی ان پڑھ جاہل بکار عورت کو ایک اے پی سنگھ جو ہے وہ اپنی اسمبلی میں لے کے جا رہا ہے تو مذاق بنوائے گا سب کا، ایسی جاہل عورت کے ساتھ تو سب کے سب جاہل ہی ہوں گے، جو میں کہوں گا کہ اس کو ووٹ دیں گے۔ جو اس کو وروଧ کر رہے ہیں وہ حق اور سچ پہ ہیں، اس طرح جڑے رہیں ہمارے ساتھ اور اس کو ایکسپوز کرتے رہیں۔ ناظرین، میں ویڈیو بناتا ہوں آپ لوگوں کے لیے، آپ کی محبتیں مل رہی ہیں، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، تہہ دل سے مشکور ہوں میں آپ کا۔ بس ہمیں اس طرح سہراتے رہیں اور اس کو رپورٹ کرنے میں ہماری مدد ضرور کریں۔ ہم ہر اس انسان کو ایکسپوز کریں گے جو اس قسم کے ان لیگل کام کرے گا۔ ہمیں لاسٹ میں پتہ چلوں کہ ہمیں اس کے مذہب سے وہ چھوڑ کے ہندو بن گئی، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ میں لاسٹ پہ ضرور کہوں گا کہ اللہ اور اس کا معاملہ ہے، اللہ اس کو چاہے چھوڑ دے، اللہ چاہے اس کو پکڑ لے، لیکن یہ حق کی بات بتاتا ہوں
اس کو پکڑ ہوگی دنیا کے اندر ہوگی، وہ نہیں کہیں جانے والی۔ اب ہم حاضر ہوں گے دوبارہ کسی نئی ویڈیو میں، جب تک مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔